الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میری نہایت واجب الاحترام قابل صد احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا، اور آج دین کی نسبت سے ہمیں دین کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ ہم اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے۔ میں آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں چند ایک باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، سمجھنے کی کوشش کریں اور مضبوطی سے تھام لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ تعالی اس کام کو اپنے کرم سے، فضل سے قبول فرما لے۔ پہلی بات، کیونکہ ہماری آج کی گفتگو صرف اور صرف خواتین سے ہے، تو یہ مسئلہ خواتین ہی کو سمجھانا ہے۔ خواتین اس مسئلے کو سمجھ جائیں تو ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے۔ خواتین کے لیے بہت اہم بات اور بہت اہم مسئلہ وہ پردہ ہے، وہ پردہ کرنا ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ پردہ سے مراد وہی پردہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرمائیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ بات چلتی ہے، ابھی ہمارے گھر میں پردہ شرعی پردہ ہے، فلاں خاتون پردہ شرعی کرتی ہے۔ پردہ ہوتا ہی شرعی ہے، جو شرعی نہیں ہوگا وہ پردہ کیسے ہوگا؟ اس لیے اتنا کہہ دینا بھی شاید کافی ہو کہ ہمارے گھر میں پردہ ہے، یا یہ کہہ دینا کافی ہو کہ خواتین پردے کا اہتمام کریں۔ جب ہم کہتے ہیں نماز پڑھو تو وہی نماز ہوگی جو نماز شرعی ہے۔ جب ہم کہیں روزہ رکھو تو اس سے مراد وہی روزہ ہے جو شرعی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا طہارت کا اہتمام کرتا ہے تو اس سے مراد وہی طہارت ہے جو شرعی ہو۔ تو یہ پردے کے ساتھ شرعی کا اضافہ کیوں کیا گیا ہے؟
پردے کے ساتھ شرعی کا لفظ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ پردہ ہو گئی وہ جو شرعی ہو۔ تو خواتین کو پردے کا اہتمام کرنا ہے۔ ایک بات، پردہ ہر اس شخص سے کرنا ہے جس سے خاتون کا نکاح ہو سکتا ہو۔ پردہ ہر اس شخص سے کرنا ہے جس سے نکاح ہو سکتا ہو۔ اس کے لیے یہ نہیں کہ جس سے پردہ کرنا ہے اس کی عمر کتنی ہو، قریب البلوغ ہو، بالغ ہونے کے قریب ہو، جو خواتین اور مردوں کے معاملات کو سمجھتا ہے، پردہ شروع کر دیں۔ پھر اس کی عمر جتنی زیادہ ہو اس سے پردہ ہی کرنا ہے۔ عورت کی جتنی عمر ہو اس کو پردہ ہی کرنا ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ پردہ آخر عمر تک کرنا ہے، پردے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ بچی ہے پردہ نہ کرے، نابالغ ہے، بالغ ہونے کے قریب ہے، پردہ شروع کر دے۔ یہ بوڑھی ہے اور پردہ نہ کرے، بوڑھی ہے تب بھی پردہ کرے۔ یہ آدمی بوڑھا ہے، اس سے پردہ نہ کرے، آدمی بوڑھا ہے تو اس سے بھی پردہ کریں۔ ایک تو یہ بات سمجھیں۔ دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اور دیندار خواتین حتیٰ کہ بس اوقات عالمات اور معلمات بھی اس میں غفلت کر لیتی ہیں، وہ یہ کہ پردہ جس طرح پورے جسم کا ہے اسی طرح پردہ چہرے کا ہے، پردہ آنکھ کا ہے، پردہ ہاتھ کی ہتھیلی اور پشت کا ہے، اور پردہ پاؤں کی پشت کا بھی ہے۔ یعنی عورت کا پردہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک مکمل جسم کا پردہ ہے۔ عام طور پر غفلت کیا ہوتی ہے کہ یہ تو ہمارے استاذ ہیں، ان سے کیا پردہ، یہ تو ہمارے باپ کی طرح ہیں، ان سے کیا پردہ، یہ تو ہمارے شیخ ہیں، ان سے کیا پردہ۔ نہیں، باپ کی طرح ہے مگر باپ نہیں ہے۔ استاذ باپ ہے، جسمانی نہیں روحانی ہے۔ شیخ باپ ہے، جسمانی نہیں روحانی ہے، اس لیے ان سے بھی پردہ ہے۔ جس طرح عورت کا خلوت میں کسی عام نامحرم میں ملنا گناہ ہے، اسی طرح خلوت میں اپنے استاذ اور اپنے شیخ سے ملنا بھی گناہ ہے۔ خلوت میں عورت کسی نامحرم سے مت ملاقات کرے، اس کا اہتمام کرنا ہے، اور مکمل جسم کا پردہ کرنا ہے۔ غفلت کس میں ہوتی ہے؟ چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، آنکھوں کا پردہ نہیں ہوتا، ہتھیلی اور ہاتھ کا پردہ نہیں ہوتا، اور پاؤں کا پردہ نہیں ہوتا، حالانکہ یہ بھی پردہ ہے۔ خاتون کو چاہیے مکمل اپنا چہرہ ڈھانپ کے رکھے، ایسی چیز کا اہتمام کرے جو آنکھوں کو چھپا لے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ جو پردے میں چہرے کو یا ہاتھ کو یا کسی چیز کو شامل نہیں کرتی، ان کی الجھن قرآن کریم کی آیت ہے۔ میں آج کی مجلس میں اس آیت کریمہ کی مختصر سی اتنی تشریح جس سے بات کھل جائے وہ کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم سورۃ النور آیت نمبر 31، اللہ تعالیٰ نے اس میں پردے کا حکم دیا، مردوں کو حکم دیا کہ نگاہ کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ خواتین کو الگ سے حکم دیا کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کریں، شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اور جب عورت کی زینت کی بات آئی تو یہ فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ عورت اپنی زینت کو چھپا کے رکھے، ہاں جو جسم کا حصہ خود بخود کھلا ہوا ہوتا ہے اس کی گنجائش ہے۔ آگے پھر فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، عورت کو چاہیے کہ بطور خاص اپنے سینے کو چھپا کے رکھے، اس پہ کپڑا ڈال کے رکھے۔ یہ جو حکم دیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، آگے پھر تفصیل اس کی بیان فرمائی
ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، کہ خاتون کو چاہیے کہ اپنی زیب و زینت کو چھپائے، مکمل پردے کا اہتمام کرے۔ اب زینت میں سب سے اہم چیز عورت کا چہرہ ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے گھر والے بچی کو دیکھتے ہیں تو اس کا چہرہ ہی دیکھا جاتا ہے، اور جسم میں جو چہرہ ہے یہ تقریباً پورے کے پورے جسم کی عکاسی کرتا ہے۔ اس میں آنکھ بھی ہے، اس میں کان بھی ہیں، اس میں رخسار بھی ہیں، اس میں ہونٹ بھی ہیں۔ جسم کا مکمل حسن اور زیب و زینت یہ مرد یا خاتون کے چہرے کے اندر ہے، اور سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنی اس زینت کے موقع اور زینت کی جگہوں کو چھپاؤ۔ ہاں، کن کے لیے کھولنے کی گنجائش ہے؟ اس میں 12 اشخاص کا ذکر کیا۔ لبعولتہن، عورت کا شوہر، او آبائہن، سسر، او آبائہن، نمبر 1 بعولتہن، شوہر، نمبر 2 آبائہن، عورت کا والد، دادا، آباء بعولتہن، سسر، شوہر کا والد، او ابنائہن، اپنے بیٹے، او ابناء بعولتہن، شوہر کے بیٹے یعنی کسی دوسری بیوی سے ہوں، او اخوانہن، عورت کا بھائی، او بنی اخوانہن، عورت کی بھائی کے بیٹے، او بنی اخواتہن، عورت کی بہن کے بیٹے، او نسائہن، مسلمان عورتیں، او ما ملکت ایمانہن، غلام اور باندیاں، اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، ایسے مرد جو بیماری کی وجہ سے، شدید ترین بڑھاپے کی وجہ سے اس حالت میں ہیں کہ اب ان کے ہاں خاتون کے متعلقہ مسائل کا تصور۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، اتنا چھوٹا بچہ جو عورت اور مرد کے تعلق کو نہیں سمجھتا۔ یہ 12 بندوں کا استثناء ہے کہ ان کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ چہرہ، آنکھ، ہتھیلیاں، ہاتھ کی پشت اور پاؤں۔ اس سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ عورت کے لیے ان اعضاء کا اظہار کرنا جائز ہے۔ یہاں بات سمجھو، اس آیت کا موضوع حجاب اور پردہ نہیں ہے، اس آیت کا موضوع اصلاح معاشرہ ہے۔ ہمارے آج کے بیان کا عنوان بھی اصلاح معاشرہ ہے۔ یہاں پردہ نہیں بتایا جا رہا، معاشرتی مسئلہ بتایا جا رہا ہے۔ وہ کیا کہ دیکھیں، ایسا گھریلو ماحول جہاں پہ والد بھی ہے، سسر بھی ہیں، شوہر بھی ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، عموماً ایسے ماحول میں ان اعضاء کو چھپانا مشکل ہے، لہذا عورت کے لیے ان کی موجودگی میں ان اعضاء کو کھولنا یہ جائز ہے۔ اب دیکھو، یہاں کسی نامحرم کی بات نہیں آئی کہ عورت نامحرم کے سامنے کھولے، اور ہمارا عنوان کیا ہے؟ خواتین بازار جاتی ہیں، خواتین دینی مجالس میں جاتی ہیں، خواتین کسی تقریب میں شرکت کرتی ہیں، گھر سے باہر نکلتی ہیں، وہاں یہ 12 افراد نہیں ہوتے، ان 12 کے علاوہ ہوتے ہیں، تو وہاں تو ان حصوں کو کھولنے کی گنجائش نہیں۔ یہاں کھولنے کی بات کی جا رہی ہے، ان 12 کا ذکر کیا۔ اب یہاں 2 باتیں سمجھیں۔ نمبر 1، ان 12 میں چچا کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ اس سے بھی پردہ نہیں ہے۔ اس میں ماموں کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ اس میں بھی پردہ نہیں ہے۔ دوسری بات، اس میں شوہر کا ذکر کیا ہے، جبکہ شوہر کا تعلق عام لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ شوہر تو اپنی بیوی کے پورے جسم کو دیکھ سکتا ہے بغیر کپڑے کے، اس کا چہرے ہاتھ سے کیا تعلق ہے؟ تو چچا اور ماموں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اس آیت کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ۔ عام طور پر چچا کا گھر الگ ہوتا ہے اور والد کا الگ ہوتا ہے، یعنی عورت کا اپنے والد کا گھر الگ ہے، چچا کا الگ ہے،
اور عام طور پر عورت کا جو کہ ماں کے گھر میں رہے تو اس کا گھر الگ ہے اور ماموں کا الگ ہے، کیونکہ جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو وہ تو کسی اور جگہ چلی جاتی ہے، اپنے سسرال، بھائی تو میکے رہ جاتے ہیں۔ تو چونکہ معاشرے میں چچا اور ماموں ساتھ نہیں ہوتے، عموماً ان کا ذکر نہیں کیا اور شوہر کا ذکر کیا، اس لیے کہ عام طور پہ جب گھر میں بچے بھی ہوں شوہر بھی ہوتا ہے، والد ہے شوہر بھی ہے، سسر بھی ہے ساتھ شوہر بھی ہے۔ تو یہاں وہ بتانا مقصود ہے کہ جب صرف شوہر ہو، جب صرف شوہر اور بیوی ہوں پھر تو معاملہ الگ ہے۔ یہاں تو بجائے دار ہے کہ ایسا ماحول کہ جس میں شوہر بھی ہے اور یہ دیگر افراد بھی ہیں، تو ایسے ماحول میں عورت اپنے ان اعضاء کو کھولنا چاہے تو جائز ہے۔ اب بات اچھی طرح سمجھ لیں، اس آیت کا کیا تعلق ہے اس مسئلے کے ساتھ کہ عورت کے لیے ان چیزوں کا اظہار کرنا جائز ہے؟ اس لیے بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ عورت کے لیے چہرے کا بھی پردہ ہے، آنکھ کا بھی پردہ ہے، اور اس کے ہاتھوں کا بھی پردہ ہے اور پاؤں کا بھی پردہ ہے۔ جو آیت حجاب ہے وہ سورۃ الاحزاب، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ مائک بند کر دیں، کسی کا مائک کھلا ہے اس کو بند کر دیں، آواز آتی ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے پیغمبر اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، ایمان والی تمام عورتوں سے کہیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر اوڑھنا قریب کر لیں۔ اوڑھنا قریب کرنے کا معنی کہ اس وقت عرب معاشرے کے اندر رواج یہ تھا کہ خواتین ایک بڑا کپڑا اوڑھنا لیتی، یعنی یوں لے لیا اور ایسے وہ چادر آگے سے ملا لیں۔ قریب کرنے کیا معنی؟ اوڑھنے کا ایک پلو یہ ہے اور ایک پلو یہ ہے، ان کو یوں قریب کر لیں، ملا لیں۔ اب چھوٹا سا درمیان میں ایک دھاری دار سوراخ سے رہ جائے گا، اس میں عورت دیکھے، آنکھ بھی چھپ گئی، چہرہ بھی چھپ گیا، مکمل چھپ گیا، اور وہ اوڑھنی نہیں، اوڑھنا۔ اوڑھنی باریک دوپٹہ ہے، اوڑھنے کی بات ہے، موٹی چادر، اس میں بال اور کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ پھر آگے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ مائک بند کر دیں، کسی کا مائک کھلا ہوا ہے، بار بار درمیان میں آواز آتی ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے پیغمبر اپنی بیویوں سے فرماؤ اور اپنی بیٹیوں سے فرماؤ، ونساء المؤمنین، ایمان والی تمام خواتین سے فرماؤ کہ وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ انہوں نے یدنین علیہن من جلابیبہن۔ کیوں؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اس میں اس بات کا بہت زیادہ اہتمام ہے کہ جب وہ یوں بازار میں آئیں گی تو ان کی شناخت ہو جائے گی کہ یہ مسلمان اور شریف عورت ہے، تو لوگ ان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائیں گے، ان کی طرف نگاہ اٹھ گئی تو ان کو تکلیف ہوگی اور وہ شرم کے مارے میں زمین میں گڑ جائیں گی۔ فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ جب اس بات کا اہتمام کریں گی تو ان کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، کوئی ان کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے گا، کسی کو ہمت نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ پردے کے اندر ہے۔ اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ اتنے اہتمام کے باوجود اوڑھنا اوپر لیا، پلو آپس میں ملا دیے، پورا جسم چہرہ ہاتھ سمیت چھپ گیا۔ اب اگر ہوا چل جاتی ہے، کوئی پاؤں پھسل جاتا ہے، کوئی اچانک ایسا معاملہ پیش آتا ہے کہ جس سے ممکن ہے کوئی ہاتھ کھل جائیں، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ تم نے پوری احتیاط کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ تو ایک تو پردے کے بارے میں نے عرض کرنا تھا کہ پردے کی حقیقت کو بہت اچھی طرح سمجھیں کہ پردے کی حقیقت کیا ہے۔ دوسری بات، فرائض
واجبات، سنن مؤکدہ، اس کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے، ذکر اللہ کا اہتمام کرنا ہے، تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ذکر کا معنی یاد کرنا، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد رکھنا۔ ذکر اللہ کی حقیقت یہ ہے کہ ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھا جائے، ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں۔ جب ہر موقع پر ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں گے تو یہ سمجھ آئے گا کہ کس وقت اللہ کا حکم کیا ہے، کس موقع پر اللہ کا حکم کیا ہے۔ تو ذکر اللہ کی حقیقت احکام شریعت پر عمل کرنا ہے۔ ایک ذکر اللہ کی حقیقت اور ایک ذکر اللہ کی صورت۔ ذکر اللہ کی حقیقت ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنا اور 24 گھنٹے کی زندگی عبادت میں گزارنا۔ ذکر اللہ کی صورت قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ذکر اللہ کی صورت کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، ذکر اللہ کی صورت استغفار کرنا، ذکر اللہ کی صورت درود پاک پڑھنا، ذکر اللہ کی صورت تسبیحات پڑھنا۔ تو ایک ذکر اللہ کی حقیقت ہے اور ایک ذکر اللہ کی صورت ہے۔ صورت اور حقیقت دونوں کا اہتمام کرنا ہے اور دونوں کا خیال کرنا ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اور اصل ذکر کی حقیقت ہے۔ ذکر اللہ کی حقیقت 24 گھنٹے کی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقہ کے مطابق گزارنا ہے، احکام شریعت کی پابندی کرنا ہے، حدود شریعت کا خیال کرنا ہے، حدود شریعت کا خیال کرنا ہے، جس کا خلاصہ نیک اعمال کرنے ہیں اور گناہوں سے بچنا ہے۔ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے فوراً۔ تیسری بات، جس طرح مردوں نے دین کی خدمت اور دین کا کام کرنا ہے، خواتین نے بھی دین کا کام اور دین کی خدمت کرنی ہے۔ خواتین بھی دین کی خدمت کریں اور خدمت دین کا جذبہ پیدا کریں۔ خواتین بھی خدمت دین میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، لیکن طریقہ کار ذہن نشین فرما لیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے مرد کو، حضرت آدم کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا لیسکن الیہا، تاکہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت اماں جی حوا علیہ السلام کے ذریعے راحت حاصل کریں، سکون محسوس کریں۔ معلوم ہوا کہ اصل کام تو مرد نے کرنا ہے اور خاتون اس کے لیے معاون ہے، خاتون اس کے لیے سپورٹر ہے۔ اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، لیکن نبوت اور رسالت کا تاج مرد کے سر پہ رکھا ہے، خاتون کے سر پہ نہیں رکھا۔ نبی کی ماں تو عورت ہے، نبی کی بیٹی عورت ہے، نبی کی بہن عورت ہے، نبی کی بیوی عورت ہے۔ عورت معاون تو بنی ہے، سپورٹر تو بنی ہے، نبی نہیں بنی۔ معلوم ہوا کہ اصل کام کرنا مردوں کے ذمہ ہے اور خواتین ان کی معاون ہیں۔ لہٰذا خواتین کو دین کا کام کرتے ہوئے اس بات کو ذہن نشین رکھنا ہے، یعنی جو خاتون بھی دین کا کام کرے اس کے سر پہ محرم مرد ہونا چاہیے، شوہر ہونا چاہیے، والد ہونا چاہیے، بیٹا ہونا چاہیے، بھائی ہونا چاہیے، ماموں ہو، چچا ہو، محرم اس کے پشت پہ ہو، کسی کے متحت رہ کر کام کریں۔
عورت دین کی خدمت کرے اور کسی کی سرپرستی میں کرے۔ اگر والد، بیٹا، شوہر، بھائی، محارم میں سے کوئی قریبی رشتہ دار عالم، دین کو سمجھنے والا نہیں، تو پھر کسی مستند، جید، صالح، متقی عالم کی سرپرستی میں کام کرے، لیکن وہاں حدود شریعت کا خیال کرے، شریعت کی حدود کا خیال کرے، حدود شریعت سے تجاوز نہ کرے، حدود شریعت میں رہ کے دین کا کام کرے۔ سرپرستی دین کی حدود میں رہ کر لے، اس سے تجاوز ہرگز نہ کرے، پھر اس سے فتنے پیدا ہوں گے، پھر اس سے مسائل پیدا ہوں گے، اصلاح کی بجائے فساد ہوگا، دین کی خدمت کی بجائے وہ بے دینی کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ ہم دین کے کام کرنے والوں کو حدود شریعت کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ آپ نے بھی میرا بیان شروع ہونے سے پہلے اعلان سنا ہے کہ خواتین ویڈیو بند رکھے، اور ہماری طرف سے ویڈیو بھی بند ہوگی۔ ہمارے ہاں جب بھی خواتین میں بیان ہوتا ہے تو ہم پورا اہتمام کرتے ہیں کہ خواتین میں لائیو بیان ویڈیو کے بغیر ہو، ویڈیو کے بغیر لائیو بیان چلے، تاکہ بیان لائیو ایسا ہو نہ وہ ہمیں دیکھیں نہ ہم ان کو دیکھیں۔ آڈیو بیان سماعت فرمائیں، یہ بیان ریکارڈنگ کے بعد آپ تک پہنچ جائے گا، آپ اس کو سماعت فرمائیں، انشاءاللہ حنا میڈیا پر اپلوڈ بھی ہوگا، باقی لوگ بھی اس سے استفادہ کریں گے۔ تو دین کی خدمت مردوں نے کرنی ہے، عورتوں نے بھی کرنی ہے، لیکن اصل مرد عورت کو اس کے ماتحت رہنا چاہیے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فوقیت دی ہے۔ یہ عورت کا نقص نہیں ہے، یہ عورت کا عیب نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، یہ حدود شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد عورت دونوں کو پیدا فرمایا، ان کی صلاحیتیں پیدا فرمائیں۔ اللہ سے زیادہ ان کی صلاحیت کو کون جانتا ہے؟ تو جس اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، اسی اللہ کے بیان کردہ حدود کو پامال کر کے کام کریں گی تو دین کا کام کیسے ہوگا؟ اس لیے خواتین خدمت دین کا جذبہ پیدا فرمائیں، خدمت دین کا ارادہ فرمائیں، خود کو خدمت دین کے لیے میدان عمل میں رکھیں، لیکن جو باتیں میں نے عرض کی ہیں اس کا خیال کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں، کتب کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے تعلیم کا اہتمام مردوں کے لیے بھی کیا ہے، خواتین کے لیے بھی کیا ہے۔ ابھی رمضان کورس ہمارے یہاں چل رہا ہے، ابھی ہمارے یہاں داخلہ مشکل ہے، کورس شروع ہو گیا، انشاءاللہ العزیز شوال سے داخلے ہوں گے۔ آپ اپنی باجی صاحبہ کے ذریعے رابطہ کریں، اور خواتین کے لیے ہم نے مستقل 2 سال کا کورس تیار کیا ہے، جس میں قرآن کریم کی تفسیر، حدیث پاک، فقہ، عقائد، سیرت، تاریخ، صرف اور نحو، مسنون دعائیں، یہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ 2 سال کا کورس ہے، اور اس کے 6 سیمیسٹر، 6 سمائیاں ہیں، ہر سمائی کی ترتیب ہے، یومیہ 2 سے 2.5 گھنٹے تعلیم ہے، چھٹی کے دن بھی ہیں، وہ ترتیب آپ کو بعد میں بتا دی جائے گی۔ ہم نے مختصر سا نصاب 2 سال کا تیار کیا ہے، تاکہ خواتین 8 سال، 6 سال، 4 سال اگر نہیں دے سکتی تو وہ 2 سال کے کورس کے اندر آ جائے اور اس کو سیکھیں اور پڑھیں۔ بہرحال دین کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، دین کی خدمت کا پختہ ارادہ کریں، لیکن حدود شریعت میں رہ کر اس سے تجاوز نہیں کرنا۔ نمبر 3، تیسری بات، آج کے بیان کے اندر بھی بیان سے قبل خواتین کی طرف سے خواہش کا اظہار ہوا ہے کہ وہ بیعت کرنا چاہتی ہیں۔ بیعت کی حقیقت اچھی طرح سمجھ لیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو فرمایا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے پیغمبر جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں صحابیات آئیں، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک
وہ آپ سے بیعت کرنا چاہیں، کس بات پر؟ علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، شرک نہ کریں، ولا یسرقن، چوری نہ کریں، ولا یزنین، بدکاری نہ کریں، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں، ولا یفترین بین ایدیہن و ارجلہن، تہمتیں مت باندھیں، ولا یاسین فی معروف، اور نیک کاموں میں آپ کی اطاعت کریں، نافرمانی نہ کریں۔ جب ان 6 چیزوں کا عزم کر لیں، پختہ ارادہ کریں، فبایعہن، آپ ان کو بیعت بھی کریں، واستغفر لہن اللہ، ان سے اللہ سے ان کے لیے گناہوں کی معافی بھی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اللہ اپنے پیغمبر کو یہ بات فرما رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ خواتین کے لیے بیعت کرنا بھی قرآن کریم سے ثابت ہے۔ مجھ سے ایک خاتون نے پوچھا جو مسلک کے اعتبار سے ہماری نہیں تھی، کہا کیا خواتین کسی عالم سے بیعت کر سکتی ہیں؟ میں نے کہا جی کر سکتی ہیں۔ اس نے پوچھا اس پہ دلیل کیا ہے؟ میں نے قرآن کریم سورۃ الممتحنہ کی یہی آیت پڑھی، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، کہ اگر وہ عورت آئے جو کلمہ پڑھ کے ایمان لا چکی ہے اور بیعت کرنا چاہتی ہے تو اب 6 شرطیں لگائیں۔ شرک نہیں کرے گی، اور چوری نہیں کرے گی، قتل نہیں کرے گی، زنا نہیں کرے گی، بہتان نہیں لگائے گی، اور نافرمانی آپ کی نہیں کرے گی، تیار ہے تو بیعت کر لیں۔ اس خاتون نے کہا کہ میں پوچھ رہی ہوں کہ عورت کسی عالم سے بیعت کر سکتی ہے؟ اس پر دلیل دیں۔ آپ نے دلیل دی ہے کہ عورت نبی سے بیعت کر سکتی ہے۔ عورت نبی سے بیعت کرے، مجھے اس پر کوئی اشکال نہیں۔ عورت غیر نبی عالم سے بیعت کرے، اشکال یہ ہے، اور اس پر آپ نے دلیل نہیں دی۔ میں نے ان سے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جماعت کون کراتے؟ کہا جی نبی پاک۔ خطبہ جمعہ کون دیتے؟ نبی پاک۔ خطبہ نکاح کون دیتے؟ نبی پاک۔ مسئلہ کون بتاتے؟ نبی پاک۔ خواب کی تعبیر کون دیتے؟ نبی پاک۔ میں نے کہا اب جماعت کون کرائے گا؟ کہا عالم۔ میں نے کہا خطبہ جمعہ کون دے گا؟ کہا عالم۔ میں نے کہا خطبہ نکاح کون دے گا؟ کہا عالم۔ میں نے کہا خواب کی تعبیر کون دے گا؟ کہا عالم۔ میں نے کہا مسئلہ پوچھے جواب کون دے گا؟ کہا عالم۔ تو میں نے کہا اب کوئی عورت بیعت کرنا چاہے تو بیعت کون لے گا؟ خاموش ہوگی۔ میں نے کہا عالم نبی کا وارث ہے، اور وارث جس کا وارث ہو اس کی تمام چیزوں کا وارث ہوتا ہے۔ جب باقی کام عالم نے کرنے ہیں تو یہ کام بھی عالم ہی کرے گا، ہاں حدود شریعت میں رہ کے۔ تو خواتین بیعت کرنا چاہتی ہیں تو بیعت کی حقیقت سے مات فرما لیں۔ بیعت کی حقیقت نمبر 1، پہلے شرک، بدعت، صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں سے توبہ کریں، ایمانیات، عقائد صحیح کا اعتراف کریں، اور عزم کریں کہ باقی زندگی سنت کے مطابق گزاریں گی، شریعت کے مطابق گزاریں گی، اور گناہوں سے بچیں گی۔ گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار کریں گی۔ نمبر 3، دیے گئے اذکار اور معمولات کا اہتمام کریں۔ ناغہ ہو جائے تو معمولات ہیں، یہ تو فرائض نہیں ہیں، نوافل ہیں، گنجائش ہے، لیکن کریں۔ کچھ دن قبل ایک بیان تھا تو ایک خاتون کی طرف سے میسج آیا کہ ہم بیعت اس لیے نہیں کرتی کہ پھر معمولات ادا کرنے پڑیں گے، ہم کمزور ہیں، معمولات ادا نہیں ہوتے۔ میں نے کہا یہ شیطان کا دھوکہ ہے، وہ پہلے سے پٹی پڑھا رہا ہے کہ اعمال، معمولات، اذکار، وظائف ادا نہیں ہوں گے لہذا بیعت ہی نہ کرو۔ کہا بیعت تو کریں نا، نہیں ہوں گے تو پھر بعد میں بتائیں کہ میری کمزوری یا مجھ سے نہیں ہو رہے، اللہ کرم کرے گا، کمزوری دور ہو جائے گی، اعمال چل پڑیں گے۔ پھر دیکھیے ہمارے ہاں بیعت میں بنیادی چیز اتباع سنت ہے۔ ہمارے ہاں کوئی بہت زیادہ لطائف نہیں ہیں، کوئی بہت زیادہ مراقبے نہیں ہیں، مسنون زندگی، شریعت کے مطابق زندگی، شریعت کے مطابق اعمال، اور گناہ ہو جائے تو توبہ۔ بس شیخ کے ساتھ تعلق کا بنیادی مقصد ہدایات آتی ہیں، انسان عمل کرتا ہے، کبھی غلطی ہوتی ہے تنبیہ ہو جاتی ہے، گناہ ہو جائے شیخ کو اطلاع کریں، وہ ڈانٹ دیتے ہیں تو آئندہ آدمی نہیں کرتا۔
اپنے نفس کو ایک بات سمجھا لیں، اپنے دل کو ایک بات سمجھائیں، اگر تو نے کوئی گناہ کیا تو میں نے شیخ کو بتانا ہے، یہ گناہ نہیں کرے گا، اور جب ہو جائے تو اطلاع کرے، پھر دیکھیں گناہ سے جان کیسے چھوٹتی ہے۔ ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ اب گناہ ہو جائے تو اس کو تو چھپانا فرض ہے، آپ کہتے ہیں شیخ کو بتاؤ تو اظہار ہو گیا، یہ تو جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا گناہ کر کے گناہ کو بتانا لذت کے لیے یہ ناجائز اور حرام ہے، لیکن گناہ کر کے شیخ کو بتانا توبہ کے لیے یہ تو سنت سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین اللہ کے نبی کے پاس آتے، حضور مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، میری توبہ کیسی ہوگی؟ یہ مجھ سے جرم ہو گیا ہے، میری توبہ کیسی ہوگی؟ یہ میرے اندر کمزوری ہے، یہ دور کیسی ہوگی؟ یہی کام آج شیخ اور عالم سے کرنا ہے۔ اس کا اہتمام کرے گی تو انشاءاللہ العزیز تو بیعت بھی ہو جائے گی، توبہ کی توفیق بھی ملے گی اور معاملات چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ خواتین جو بیعت کی خواہش مند ہیں، میں کلمات بیعت کہہ دیتا ہوں، وہ کلمات بیعت دہرا لیں، اور جو مجھ سے پہلے سے بیعت ہیں وہ بھی ان کلمات بیعت کو ادا کر لیں۔ بعض خواتین ایسی ہیں جو کسی اور شیخ سے بیعت ہیں، تو اپنی بیعت برقرار رکھیں۔ اگر آپ کا ان سے مزاج ملتا ہے، رابطہ رہتا ہے، استفادہ ہوتا ہے تو بہت اچھا، اور رابطہ نہیں ہوتا، استفادہ نہیں ہوتا تو شیخ کو بدلنے میں حرج بھی نہیں ہے۔ تو جو خواتین مجھ سے بیعت نہ کرنا چاہیں، پہلے سے بیعت ہو، کسی اور شیخ سے تعلق ہو، وہ کلمات توبہ پڑھ لیں، اور جو بیعت کرنا چاہیں وہ بعد میں کلمات بیعت بھی کہہ لیں۔ پہلے کلمات توبہ دیکھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ میں توبہ کرتی ہوں کفر سے، شرک سے، بدعت سے، چھوٹے بڑے، ظاہری باطنی، جان بوجھ کر اور بھول کر کیے ہوئے تمام گناہوں سے۔ میں وعدہ کرتی ہوں باقی زندگی شریعت کے مطابق گزاروں گی اور گناہوں سے بچوں گی۔ اگر مجھ سے گناہ ہوا تو فوراً توبہ کروں گی۔ آگے کلمات بیعت، جو بیعت فرمانا چاہیں وہ ان کلمات کو پڑھ لیں۔ میں داخل ہوتی ہوں سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ میں۔ اے اللہ میری توبہ اور میری بیعت کو قبول فرما، دنیا میں اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں مجھے شامل فرما۔ جن خواتین نے کلمات بیعت پڑھ لیے ہیں، فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ کے علاوہ فجر کی نماز کے بعد یا پہلے سورہ یاسین، مغرب کی نماز کو سورہ واقعہ، عشاء کے بعد سورہ ملک اور جمعہ کے دن سورہ کاف، اس کا اہتمام فرمائیں۔ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ، ایک تسبیح استغفر اللہ، ایک تسبیح درود پاک، مختصر ترین درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھ لیا کریں، یہ کافی ہے۔ جن خواتین نے بیعت کی ہے ان کو بیعت فارم انشاءاللہ جو ہمارے آج کی محترمہ میزبان ہیں ان کے وساطت سے پہنچا دی جائے گی۔ جب وہ بیعت فارم آپ پر کر لیں، ان کو واپس بھجوا دیں، تکمیل بیعت کا فارم اور پھر معمولات کا پرچہ اور جو کتب آپ نے مطالعے میں رکھنی ہے PDF کی صورت میں وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں گی۔ اس کے بعد اگر کوئی خاتون مسئلہ معلوم کرنا چاہیں تو مسئلہ کا طریقہ کار آڈیو کی صورت میں آپ کو بتا دیا جائے گا، اس کے مطابق آپ لکھیں گی، انشاءاللہ اسی مسئلے کا جواب بھی آپ تک آتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے،
اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، دین کی خدمت کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں اور اس کے بعد دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے اللہ ہم سب کی عبادات کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما، اے اللہ روحانی اور جسمانی ہماری ضرورتیں پوری فرما، اے اللہ ایمان کی نعمت دی ہے کفر اور شرک سے بچا، اے اللہ سنت کی نعمت دی ہے بدعت سے بچا، اے اللہ صحت کی نعمت دی ہے بیماریوں سے بچا، حلال کی نعمت دی ہے حرام سے بچا، اے اللہ طہارت دے کر ناپاکی اور نجاست سے بچا، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری ضرورتوں کو پورا فرما، اے اللہ کریم جو ہماری بیٹیاں اے اللہ کریم بڑی ہیں اور ان کے والدین نکاح کے لیے متفکر ہیں، یا اللہ ان کے لیے مناسب اور جوڑ کے رشتوں کا انتظام پیدا فرما، اے اللہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اے اللہ ان کو نیک خوبصورت اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو اپنی ماں اور والد کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما، اے اللہ کریم والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما، یا اللہ والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما، یا اللہ اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کی شفقتیں عطا فرما، ماں باپ کے سہارے سے محروم نہ فرما، اے اللہ کریم اے اللہ کریم اولاد کی بے دینی سے، اولاد کی نافرمانی سے ماں اور آپ کے دلوں کو کیا غم پہنچتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس غموں سے محفوظ فرما، اے اللہ اولاد کے بگڑنے سے ماں باپ کی اس تکلیف کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس تکلیف سے محفوظ فرما، اے اللہ اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ کریم ہمیں ہماری نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہماری جس بہن نے اے اللہ اس کا اہتمام فرمایا ہے اپنی شان کے مطابق ان کو اجر عطا فرما، ان کے فیض کو عام فرما، ان کے ادارے کو ظاہری اور باطنی ترقی عطا فرما، اے اللہ ہماری آج کی اس گفتگو کو پورے عالم کی خواتین کے لیے مفید بنا، اے اللہ ہم سب کے لیے باعث اجر و ثواب بنا، اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، اے اللہ ان اعمال سے ہماری حفاظت فرما جو اعمال بدنامی اور رسوائی کا ذریعہ بنتے ہیں، آپ کی ناراضگی کا ذریعہ بنتے ہیں، جہنم میں جانے اور آپ کی لعنت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ ان اعمال کی توفیق عطا فرما جو دنیا اور آخرت میں عزت کا سبب بنتے ہیں، اے اللہ آپ کی رضا کا سبب بنتے ہیں، جنت میں داخلے کا سبب بنتے ہیں، اے اللہ اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما دے، اے اللہ اپنے کرم سے خزانہ غیب سے ضرورتیں پوری فرما دے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنا خاص کرم فرما دے،
اس امت کے حال پہ رحم فرما دے، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ کریم حرمین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلامی حکومتوں کو اے اللہ اتحاد و اتفاق کی توفیق پیدا فرما دے۔ اے اللہ کریم مسلمانوں کا اے اللہ تو ہی حافظ ہے، تو ہی نگہبان ہے۔ اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ یا اللہ جو دعائیں مانگی ہیں اپنے کرم سے قبول فرما لے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جو اس بیان میں شریک ہیں، اے اللہ کتنی ہیں جن کے دل میں جائز خواہشات ہوں گی، اپنے کرم سے پوری فرما دے۔ اے اللہ ان کے تقاضے ہوں گے اس کو مکمل فرما دے۔ دعا کا کہنا چاہتی ہیں رابطہ نہیں ہے، اے اللہ ان کی دعائیں پوری قبول فرما لے، حاجات کو پورا فرما دے۔ کسی کے مکان کا مسئلہ ہے، اے اللہ اچھا مکان عطا فرما دے۔ کسی کی اولاد کا مسئلہ ہے، نیک اولاد عطا فرما دے۔ کسی کی تربیت کا مسئلہ ہے، اولاد کی اچھی تربیت کروا دے۔ کسی کے نکاح کا مسئلہ ہے، اچھا رشتہ عطا فرما دے۔ اللہ ماکرین کے مکر سے بچا لے، ساحرین کے سحر سے بچا لے، ناظرین کی نظر بد سے بچا لے، حاسرین کے حسد سے بچا لے۔ اے اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی عزت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی عزت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری ساری حاجات کو پورا فرما۔ لا الہ الا انت الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا دینا الا قضیتا ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ وہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جو خیریں مانگی ہیں وہ ساری ہمیں بھی عطا فرما۔ اے اللہ جن شرور سے پناہ مانگی ہے ہماری حفاظت فرما۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔